بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان، میرا پیارا پاکستان۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو ہمیں 14 اگست 1947 کو لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ یہ ملک اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا تاکہ مسلمان اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کی سلامتی قائم نہ ہو۔ پاکستان کی سلامتی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ سلامتی صرف فوجی طاقت سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایک مضبوط قوم، اتحاد، امانداری، تعلیم اور قانون کی پاسداری سے ممکن ہوتی ہے۔ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرے، اس کے قوانین کا احترام کرے، اس کے دشمنوں کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ آج کے دور میں پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے دہشت گردی ہے، معاشی مشکلات ہیں، سیاسی عدم استحکام اور معاشرتی ناہمواری۔ ان مسائل کا حل صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم بحیثیت قوم ایک ہو جائیں اور ہر فرد اپنی ذمہ داری دیانتداری سے ادا کرے۔ ہماری فوج، پولیس اور دیگر ادارے اپنی جگہ پر بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اصل طاقت عوام ہوتی ہے۔ اگر ہر پاکستانی سچے دل سے ملک سے محبت کرے، ایمانداری کو شمار کرے اور وطن کی خدمت کو اولین فرض سمجھے تو کوئی طاقت بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پاکستان کی سلامتی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہم سب مل کر اس عظیم وطن کو امن، ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنائیں۔ یہی سچی محب الوطنی وہ ملک ہے جہاں پر ہر شخص اپنی شخصی آزادی اور مذہبی آزادی سے زندگی گزار سکتا ہے، جہاں پر کسی قسم کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو 27 رمضان المبارک کو کلمہ کے نام پر مارز وجود میں آیا۔ روئے زمین پر صرف 2 ہی ملک ہیں جو کلمہ طیبہ کے نام پر مارز وجود میں آئے، ایک مدینہ منورہ اور دوسرا ہمارا پیارا پاکستان۔ مدینہ منورہ جو پہلے یثرب کہلاتا تھا، لیکن اب وہ مدینہ منورہ جہاں پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم اپنے جان و مال کی قربانی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ میرا پیارا ملک بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا۔ اس کی حفاظت کے لیے ہمارے نوجوان فوجی ہر وقت اپنی سرحدوں پر موجود رہتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی جنگ چھڑی، صرف میدان جنگ میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں اس کے اثرات محسوس کیے گئے۔ حالت جنگ ایک نہایت ہی نازک، حساس اور خطرناک صورتحال ہوتی ہے جس میں کسی بھی ملک کی سلامتی، معیشت، اتحاد اور عوامی حوصلے سب آزمائش سے گزرتے ہیں۔ حالت جنگ میں سب سے پہلا اور اہم تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم متحد ہو جائے۔ دشمن چاہتا ہے کہ قوم میں انتشار، بد اعتمادی اور خوف پیدا ہو تاکہ وہ اندر سے کمزور ہو جائیں۔ ایسے وقت میں عوام، فوج، حکومت، میڈیا اور ہر طبقے کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وطن کے دفاع میں حصہ لینا چاہیے۔ میدان جنگ میں فوج لڑتی ہے، لیکن پچھلے محاذ پر عوام کا کردار بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ حالت جنگ صرف گولوں یا توپوں کی آواز تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نفسیاتی جنگ بھی لڑی جاتی ہے۔ دشمن افواہیں پھیلاتا ہے، میڈیا کا غلط استعمال کرتا ہے اور خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں ذمہ دار شہری ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ سچ کو جانا جائے، سچ کو پہچانا جائے، افواہوں سے بچا جائے اور قومی اتحاد کو مضبوط کیا جائے۔ ان حالات میں ہم ایک قوم بن کر اس میدان میں اترتے ہیں۔ وہاں پر کوئی فرقہ پرستی نہیں ہوتی، وہاں پر صرف ایک مسلمان ہوتا ہے اور ایک محب وطن سپاہی ہوتا ہے جو اپنی ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے بے شمار قربانیاں دیتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے محاذ پر جان و جگر سے موجود ہوتا ہے۔ معاشی میدان میں بھی حالت جنگ میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ حکومت کو دفاعی ضروریات کے لیے زیادہ وسائل درکار ہوتے ہیں اور عام شہری کو مہنگائی، قلت اور دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر پوری قوم
یہ سمجھ لے یہ قربانیاں وطن کے لیے ہیں تو کوئی بھی مشکل ناقابل برداشت نہیں رہتی۔ حالت جنگ میں صرف سپاہی ہی نہیں بلکہ پوری قوم ایک سپاہی بن جاتی ہے۔ یہ وقت عیش و آرام کا نہیں بلکہ قربانی، اتحاد اور ہمت کا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے وطن سے سچی محبت رکھتے ہیں تو ہمیں بھی ہر حالت میں، خاص طور پر حالت جنگ میں، اپنے کردار کا ثبوت دینا ہوگا۔ یہی ایک زندہ قوم کی پہچان ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس وقت بھی ہمارا پیارا پاکستان جس ان حالات سے گزر رہا ہے، ہماری پوری قوم متحد ہو کر ان حالات کا سامنا کریں گے اور اپنی فوج کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کر ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تاکہ وہ اپنے فرض کو بخوبی سر انجام دے سکیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، پاکستان کی امن اور سلامتی کے لیے دعا کریں۔ اس وقت جہاں ہمارے پیارے وطن کو ہماری مورل سپورٹ کی ضرورت ہے، وہاں پر ہمارے دعاؤں کی بھی ضرورت ہے۔ ضرور دعاؤں میں یاد